وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 197۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ سابقہ آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم حج اور عمرے کو شروع کر لو تو اس کو مکمل کرو۔ تو حج اور عمرہ دونوں چیزوں کا تذکرہ تھا، اور عمرے کے لیے سال بھر میں کوئی دن متعین یا مقرر نہیں ہے، پورا سال آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے کچھ ایام مخصوص ہیں، کچھ مہینے متعین ہیں، اس لیے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا الحج اشہر معلومات۔ اشہر شہر کی جمع ہے، اور شہر کا معنی ہوتا ہے مہینہ، تو حج کے معلوم یعنی متعین مہینے ہیں، اور وہ متعین مہینے کیا تھے؟ دور جاہلیت سے لے کر اسلام تک وہ یکم شوال یعنی شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، یہ ہیں حج کے مہینے اشہر معلومات۔ فمن فرض فیہن الحج، پھر جو شخص ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے، یعنی وہ حج کے ارادے سے نکل پڑے، احرام باندھ لے، تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے دوران 3 کاموں سے اس نے بچنا ہے، رفث، فسوق اور جدال۔ رفث کسے کہتے ہیں؟ اپنی زوجہ سے مقاربت، اور مقاربت کے جتنے بھی دواعی اور مبادیات ہیں وہ سب رفث کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ دوسری چیز فسوق، فسوق کا معنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور نافرمانی ہر طرح کی اس کے اندر داخل ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں نافرمانی سے مراد خاص محظورات احرام ہے، یعنی احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی، وہ مراد ہے۔ احرام کے محظورات کیا ہیں؟ یعنی احرام باندھ لینے کے بعد کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، ان میں سے پہلی پابندی تو وہی ہے جس کو رفث کے اندر بیان کر دیا گیا۔ دوسری پابندی شکار، نہ خود کرنا ہے شکار، نہ کسی کی رہنمائی کرنی ہے، یہ دونوں چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ تیسری چیز کوئی ناخن یا بالوں کو کاٹنا، چوتھی چیز خوشبو لگانا۔ یہ 4 محظورات تو وہ ہے جس میں عورت اور مرد دونوں شریک ہیں۔ 2 محظورات مرد کے ساتھ خاص ہے، سلا ہوا کپڑا پہننا اور چہرے اور سر کو ڈھانپنا، تو یہ 6 محظورات ہو گئے احرام کے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فسوق سے مراد یہ 6 چیزیں ہیں کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ، یہ کوئی نافرمانی نہ کرو جبکہ تم احرام باندھ چکے ہو۔ اور دیکھیں کہ فسوق کے اندر جو محظورات ہیں یعنی کہ جو ممنوعات ہیں، ان میں رفث یعنی زوجہ سے مقاربت اور اس کی جو مبادیات ہیں وہ بھی داخل ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی رفث کو الگ سے بھی بیان کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس لیے کہ بقیہ کچھ کوتاہیاں بندہ کی ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا کچھ نہ کچھ اس کی تلافی، اس کا فدیہ وہ ہو جاتا ہے، لیکن رفث کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس کی کوئی تلافی نہیں، مثلا وقوف عرفہ سے پہلے اگر مجامات اور مقاربت کر لیتے ہیں تو حج ہی فاسد ہو جائے گا، اور گائے یا اونٹ اس کا فدیہ بھی دینا پڑے گا، اور اگلے سال آ کر دوبارہ سے حج کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے رفث کو الگ سے اہتمام کے ساتھ بیان فرما دیا کہ تم نے اس سے بھی بچنا ہے اور فسوق سے بھی بچنا ہے۔ تیسری چیز ہے جدال۔
جدال جھگڑے کو کہتے ہیں، اور جھگڑے کے اندر ہر طرح کے جھگڑے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اجتماعی جگہ ہوتی ہیں اور سب لوگ اکٹھے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کے اندر ایک دوسرے سے کچھ ناگواریاں تو پیش آئیں گی، اور ناگواریوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی آپس میں جھگڑا ہو جائے، تو ہر قسم کے جھگڑے سے یہاں منع کر دیا گیا۔ اور وہ خاص ایک حالت ہوتی ہے بندے کی، احرام باندھا ہوا ہے، زبان کے اوپر لبیک اللہم لبیک کے الفاظ ہیں، تو یہ حیت، یہ حالت ہی بتلا رہی ہے کہ تم اس وقت اللہ کی عبادت میں ہو۔ یہ حالت تمہیں اجازت نہیں دیتی کہ تم کسی قسم کا جھگڑا اپنے دوسرے سے، مسلمان بھائی سے تم کرو۔ اور ایک خاص قسم کا جدال بھی یہاں سے مراد ہو سکتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب کچھ چیزوں کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے۔ ایک جھگڑا تو تھا اوقات کے بارے میں۔ ویسے تو شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن اشہر حج ہیں، اور اشہر حج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یکم شوال سے حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، بھلے آپ یہیں بیٹھے ہوں، اپنے علاقے میں ہو، یہیں سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے جو باندھیں گے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، یا اشہر حج ہونے کا مطلب ہے۔ تو بعض لوگ اس زمانے میں ذوالقعدہ کے اندر حج کر لیا کرتے تھے، اور بعض لوگ ذوالحجہ میں جا کر کرتے تھے۔ ایک تو یہ ان کے درمیان جدال تھا، تو ظاہری بات ہے جو ذوالقعدہ میں کرتے تھے وہ ذوالحجہ والوں کو کہتے تھے کہ تمہارا حج نہیں ہوا، اور جو ذوالحجہ میں کرتے تھے وہ ذوالقعدہ والوں کو کہتے تھے کہ تمہارا حج نہیں ہوا۔ دوسرا، کچھ جگہوں کے بارے میں بھی ان کا اختلاف تھا کہ بعض کہتے تھے کہ عرفات میں جا کر وقوف کرنا ہے، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں، مزدلفہ میں وقوف کرنا ہے۔ تو اسلام نے آ کر اس چیز کی پوری وضاحت کر دی کہ مہینوں سے تو شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ تینوں مہینے ہی حج کے مہینے ہیں، لیکن حج ہوگا صرف ذوالحجہ میں۔ احرام آپ پہلے باندھ سکتے ہیں لیکن حج ذوالحجہ میں ہوگا۔ دوسری بات یہ متعین کر دی کہ جگہوں کے اندر وقوف عرفہ فرض ہے، وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ تو اب جھگڑا ختم کر دیا گیا اسلام نے، اب اس کے بعد جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب کوئی جھگڑا تم نے حج کے اندر نہیں کرنا، نہ اوقات کے بارے میں، نہ اماکن اور جگہوں کے بارے میں۔ اور دیکھیں کہ قرآن کی بلاغت دیکھیں، قرآن کا انداز دیکھیں کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جب تم حج شروع کر لو تو فلا ترفسوا، کہ پھر تم رفس نہ کرنا، ولا تفسقوا، پھر تم فسق نہ کرنا، ولا تجادلوا، پھر تم جھگڑا نہ کرنا۔ قرآن یوں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال۔ جب حج شروع ہو جائے پھر نہ تو کوئی رفس ہے، نہ کوئی نافرمانی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، ان چیزوں کا پھر وجود ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ چیزیں سرے سے ختم ہو جانی چاہیے، یہ ان چیزوں کی ادنا مقدار اور ادنا فرد بھی کسی مسلمان سے وجود میں نہیں آنا چاہیے۔ اور وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم خیر کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ یعنی ایک تو تھا کہ ان محظورات سے بچو، پھر دوسرا محظورات سے بچنے کے بعد کوئی خیر کا کام بھی تو کرنا ہے نا، وہاں نیکیاں بھی تو کرنی ہے، تو اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جتنی بھی نیکیاں کرو گے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور حج کے لیے جانے سے پہلے اپنا زاد راہ بھی لو، توشہ بھی لو، اسباب بھی جمع کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بس اللہ توکل پر ہم تو نکل آئے ہیں۔ خیر اب تو سسٹم ہی ایسا ہے کہ آپ اللہ توکل پر جا ہی نہیں سکتے، آپ کو پہلے رقم جمع کروانی پڑتی ہے تبھی جا کر اگلا سسٹم چلتا ہے۔ لیکن بعض کام ایسے ہیں کہ جس کے اندر لوگوں کو اختیار ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہم نے تو توکل کر لیا۔ تو بھئی توکل کا مطلب ترک اسباب نہیں ہوتا۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب حج کے لیے جانا ہے تو زاد راہ کا انتظام کرو، اور حج فرض بھی اسی پر ہوتا ہے کہ جس کے پاس زاد راہ کا انتظام ہو۔ اور احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے بعد توکل کرنے کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلا گھٹنا باندھ دو پھر توکل کر لو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب، یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، جو اپنی استطاعت اور طاقت کے بقدر، وسعت کے بقدر اسباب اختیار کریں گے، پھر اللہ پر توکل کریں گے۔ جیب میں رقم بھی ڈالیں گے، اپنے سامان کا بیگ بھی اٹھائیں گے، اور چل کر بس اڈے پر بھی چلے جائیں گے، بس کا ٹکٹ لے کر بس میں بیٹھ بھی جائیں گے،
اب کریں گے اللہ پر توکل کہ پہنچانا اللہ نے ہے، پتہ نہیں پہنچتے بھی ہیں یا نہیں پہنچتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں، نہ سامان لیں، نہ اپنی جیب میں رقم ڈالیں اور کہیں جی ہم نے تو توکل کر لیا ہے، ہمیں تو بس اللہ ہی پہنچائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہی ہوا ہے بہت سارے معاملات میں ہم بس توکل پر رہیں۔ جو پہلے حضرات صحابہ کرام نے کام کیے تھے یا بعد کی امت نے جو کام کیے تھے وہ ہم نے نہیں کیے، جس کی وجہ سے آج بہت ساری چیزوں میں ہم پیچھے ہیں۔ پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ پیچھے رہنے کی وجہ بس ان میں ہم نے توکل کر لی۔ تو بہرحال وتزودوا، اور زاد راہ اکٹھا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، اور یقیناً تقوی جو ہے وہ بہترین زاد راہ ہے، تقوی کو بھی حاصل کرو۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے سمجھ بوجھ والو، تم مجھ سے ڈرو، میرے احکامات کو جیسے کہا گیا ویسے ہی پورا کرو۔ بقیہ جو حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج افراد ہوتا ہے، دوسرا حج قران ہے، تیسرا حج تمتع۔ حج افراد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے جائیں، صرف حج کی نیت سے احرام باندھیں اور صرف حج کریں، عمرہ نہ کریں، یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ دوسرا حج قران ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ احرام باندھ رہے ہوں تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے احرام باندھیں، تو اب یہ آپ کا باندھا ہوا احرام کھلے گا نہیں جب تک کہ حج پورا نہ ہو جائے۔ تو اس میں چاہے 15 دن گزرے، چاہے 20 دن لگے، وہ آپ کا احرام باقی رہے گا۔ یہ ہے حج قران۔ تیسری قسم ہوتی ہے حج تمتع، وہ ہوتی ہے کہ آپ جاتے ہی احرام باندھے پہلے عمرے کا، صرف عمرے کی نیت کر کے، عمرہ کر کے احرام کھول دیں، اس کے بعد 8 ذو الحجہ سے دوبارہ سے آپ حج کا احرام باندھیں، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اب جو پہلی قسم ہے حج افراد، اس نے صرف حج کیا ہے، اس کے ذمے حج کی کوئی قربانی نہیں، یعنی دم شکرانہ وہ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ صاحب نصاب ہے اور مکہ میں یہ مقیم ہو گیا ہے، مقیم ہونے سے مراد کہ اس کے 15 دن مکہ مکرمہ میں گزر گئے ہیں مینا جانے سے پہلے تو پھر یہ مقیم شمار ہوگا اور یہ صاحب نصاب ہے، تو اس نے وہی قربانی کرنی ہے جو ہم یہاں رہتے ہوئے بھی صاحب نصاب کرتے ہیں۔ اب اس کو اجازت ہے چاہے وہیں کر لے، چاہے یہاں کال کر کے اپنے علاقے میں یہاں اپنی قربانی کروا لے۔ یہ حج افراد جس نے صرف حج کیا ہے، عمرہ ساتھ میں نہیں جوڑا۔ اس کے بعد جو دونوں قسمیں جو عمرے کو ساتھ جوڑ رہے ہیں، حج قران والا اور حج تمتع والا، اس کے ذمے عمرہ ساتھ جوڑنے کی وجہ سے ایک قربانی تو حج کی آئے گی، وہ اس نے کرنی، لیکن دوسری جو قربانی ہے اس کے لیے پھر وہی شرط ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے اور مقیم ہو جائے گا مکہ میں، 15 دن اس کے گزریں گے، پھر تو وہ دوسری قربانی آئے گی، ورنہ پھر وہ ایک ہی قربانی اس کے ذمے آئے گی۔ تو یہ قربانی کرنے کی حج کے اندر تفصیل ہے۔